السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ محض جسمانی آدمی کاغذ پر رینگنے والی چونٹی کی طرح ہے جو سیاہ حروف کو دیکھتی ہے اور اپنی پیداوار کو قلم سے منسوب کرتی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اپنی صحت پر امیدیں مت لگائیں اور زندگی سے ہنسی نہ نکالیں۔ یاد رکھیں کہ وہ کیسے چلتے تھے اور اب ان کے تمام جوڑ الگ الگ پڑے ہیں، اور جس زبان سے وہ ہلکی پھلکی بات کرتے تھے اسے کیڑے کھا جاتے ہیں۔ مرد اپنے بارے میں، اپنی ذہنی برتری اور فکری گہرائی کے بارے میں اتنی اچھی رائے رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سچ اور جھوٹ کو پہچاننے میں اتنا ماہر سمجھتے ہیں۔ غلطی سے محفوظ رہنے کا راستہ کہ جہاں تک ممکن ہو ان کو منع کیا جائے۔ فلسفیانہ تحریروں کا مشاہدہ۔ روح کو جسم کا خیال رکھنا چاہیے، جس طرح مکہ جاتے ہوئے حاجی اپنے اونٹ کی دیکھ بھال کرتا ہے، لیکن اگر حاجی اپنا سارا وقت اپنے اونٹ کو کھانا کھلانے اور سنوارنے میں صرف کرے تو قافلہ اسے پیچھے چھوڑ دے گا۔ صحرا میں فنا ہو جانا۔ جو اپنے سر کو ناک کے تھیلے میں گہرائی میں دفن کر دیتا ہے وہ پوشیدہ دنیا کو دیکھنے کی امید نہیں کر سکتا۔ ان سچائیوں کی وجدان تک نہیں پہنچتا، وہ صرف الہام کا نام جانتا ہے۔ صرف وہی ہے جو جہاز کے حادثے میں کھو نہیں سکتا۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنا مذہب اپنی ماں کے دودھ سے پیتے ہیں۔ خدا سے محبت تمام منزلوں سے سب سے زیادہ دور ہے۔ بلند ترین درجات کا سورج اور محبت کے بعد کوئی مقام نہیں سوائے اس کے پھل اور اس کے نتائج کے۔ علم کا جوہر یہ جاننا ہے کہ اطاعت اور عبادت کیا ہے۔ سمجھ لیں کہ ہر وہ قاعدہ جو میں نے قرآن سے بیان کیا ہے، شیطان کے پاس اس سے مطابقت رکھنے والا ایک اصول ہے جسے وہ غلطی کرنے کے لیے صحیح اصول کو چھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ حالات خواہ کچھ بھی ہوں، موت کی یاد میں ثواب اور فضیلت ہے، کیونکہ دنیا میں مگن انسان بھی اس دنیا سے نفرت پیدا کر کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ یہ اس کی قناعت اور اس کی لذت کو خراب کر دیتی ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے اس کی لذتوں اور اس کی بھوک کو خراب کرتی ہے، نجات کے ذریعے میں سے ہے۔ اگر دنیا کے دو معبود ہوتے تو یہ یقیناً برباد ہو جاتی۔ یہ پہلی بنیاد ہے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ برباد نہیں ہوئی۔ یہ دوسری بنیاد ہے۔ ان احاطوں سے یہ نتیجہ اخذ کرنا ضروری ہے کہ دو خداؤں کا انکار ہے۔ میں محبت کے مذہب پر یقین رکھتا ہوں، اس کے قافلے کسی بھی سمت اختیار کریں، کیونکہ محبت میرا دین اور میرا ایمان ہے۔ خدا چٹان میں سوتا ہے، پودے میں خواب دیکھتا ہے، جانور میں ہلچل مچاتا ہے اور انسان میں بیدار ہوتا ہے۔ جب دل اپنی خواہشات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے تو وہ خدا کی طرف کیسے سفر کر سکتا ہے؟ جاہل اپنی جہالت کو اس طرح نہیں دیکھتا جیسے وہ اندھیروں میں ڈوبتا ہے، اور نہ ہی علم والا اپنے علم دیکھتا ہے کیونکہ وہ اس کی روشنی میں ڈوبتا ہے۔ خود کو کسی خاص عقیدے تک محدود رکھنے اور باقی تمام چیزوں سے انکار کرنے سے بچو، کیونکہ بہت کچھ آپ سے بچ جائے گا۔ حقیقت کا علم آپ کو دور کر دے گا۔ ہر قسم کے عقیدے کے لیے اپنے آپ میں معاملہ رکھیں، کیونکہ خدا بہت وسیع اور زبردست ہے۔ دوسرے عقیدے کے بجائے ایک عقیدے تک محدود رہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں تو آپ کی ذات ختم ہو جاتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ اور اللہ ایک ہیں۔ اگر آپ کو کسی کے سوال کا جواب دینا مشکل لگتا ہے تو اس کا جواب نہ دیں، کیونکہ اس کا ڈبہ پہلے ہی بھرا ہوا ہے۔
اور اس میں جواب کی گنجائش نہیں ہے۔ جو شخص اپنے ایمان کو صرف دلائل اور استنباطی دلائل پر استوار کرتا ہے، وہ ایسا عقیدہ بناتا ہے جس پر بھروسہ کرنا ناممکن ہو، کیونکہ وہ مسلسل اعتراضات کی نفی سے متاثر ہوتا ہے۔ یقین دماغ کے دلائل سے حاصل نہیں ہوتا، لیکن دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ میں اپنے سوا کسی سے محبت میں نہیں ہوں، اور میری علیحدگی ہی میرا اتحاد ہے۔ میں میرا محبوب اور میرا عاشق ہوں، میں اپنی نائٹ اور میری کنیز ہوں۔ آپ کی ذاتی فطرت اپنی جنت کی تلاش میں ہے۔ ایک وقت تھا جب میں اپنے ساتھی پر الزام لگاتا تھا کہ اگر اس کا مذہب مجھ سے مشابہت نہیں رکھتا تو اب میرا دل ہر صورت قبول کرتا ہے، صرف محبت ہی میرا مذہب ہے۔ او خداوند، مجھے محبت سے نہیں، محبت کی خواہش سے پالو۔ وہی ہے جو ہر چہرے پر ظاہر ہے، ہر نشان میں تلاش کیا جاتا ہے، ہر آنکھ سے دیکھتا ہے، عبادت کی ہر چیز میں عبادت کرتا ہے اور غیب اور ظاہر میں تعاقب کرتا ہے۔ اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کو پانے میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ اپنی ابتدائی اور اصل فطرت میں میرا دل ہر طرح کے قابل ہو گیا ہے۔ یہ غزالوں کی چراگاہ ہے اور عیسائی راہبوں کے لیے ایک خانقاہ ہے اور زائرین کا کعبہ ہے، اور تورات کی تختیاں ہیں اور قرآن کی کتاب ہے۔ میں محبت کے مذہب کی پیروی کرتا ہوں۔ محبت کا اونٹ جو بھی راستہ اختیار کرے وہی میرا دین ہے، میرا ایمان ہے۔ میں محبت کی راہ پر چلتا ہوں، اور جہاں عشق کا کارواں اپنی راہ لیتا ہے، میرا دین ہے، میرا ایمان ہے۔ تو میری بینائی ہے، تو ایمان لے، تو میرا چہرہ ہے، پس پردہ رکھ۔ جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کا دنیاوی نفس اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے کی طرح ہے جو آپ کے پاس ہزاروں ہاتھوں سے آتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے لیے لاجواب نسخہ نوٹ فرما لیں۔ خول جان 10 تولہ، دار چینی 10 تولہ، رائی 10 تولہ، اکر کراہا 15 تولہ، لونگ 10 تولہ۔ ترکیب تیاری: تمام ادویات باریک پیس کر صفوف بنا لیں۔ مقدار خوراک: 4 رتی تا 1 ماشا ہمراہ قہوہ جاوتری اور زعفران استعمال کریں۔ ہر شخص اپنے ذاتی پوشیدہ رہنما کی تلاش کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یا وہ اپنے اور مکاشفہ کے درمیان ثالث کے طور پر اپنے آپ کو اجتماعی مجسٹریٹ اتھارٹی کے سپرد کرتا ہے۔ جب تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ تمام اہل خانہ کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہو تو فوراً شادی کر لو، فائدے میں رہو گے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لیجئے: جو کھویا ہے اس کا غم نہ کرو، جو پایا کسی کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہیں۔